بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 138 ہے اور آج کا عنوان ہے اہل جنت کو اللہ تعالیٰ مزید یعنی اپنے دیدار سے سرفراز کریں گے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن صہیب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قول اللہ عز وجل للذین احسنوا الحسنى وزیادہ اذا دخل اہل الجنة الجنة نادى مناد ان لکم عند اللہ موعدا یرید ان ینجزکموه قالوا الم تبیض وجوہنا وتنجنا من النار وتدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه رواه الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت للذین احسنوا الحسنى وزیادہ کہ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے اچھائی ہے اور مزید برآں اور بھی، سورہ یونس آیت نمبر 26۔ اس کی تفسیر اس طرح فرمائے کہ جب جنتی جنت پہ پہنچ جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا اللہ کے پاس تمہارے لیے اس کی طرف سے کیا ہوا ایک وعدہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم سے کیا ہوا وہ اپنا وعدہ پورا کر دے۔ تو وہ جنتی کہیں گے کیا اللہ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے ہیں اور ہمیں آگ سے نجات نہیں دی ہے اور ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا، اب کون سی نعمت باقی رہ گئی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قسم اللہ کی، اللہ نے انہیں کوئی ایسی چیز دی ہی نہیں جو انہیں اس کے دیدار سے زیادہ لذیذ اور محبوب۔ اس حدیث میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت للذین احسنوا الحسنى وزیادہ کہ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے اچھائی ہے اور مزید ہونا اور بھی، اس کی تفصیل اس طرح فرمائے کہ جب جنتی جنت پہ پہنچ جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا اللہ کے پاس تمہارے لیے اس کی طرف سے کیا ہوا ایک وعدہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر دے۔ دوسری بات، تو وہ جنتی کہیں گے کہ کیا اللہ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے ہیں اور ہمیں آگ سے نجات نہیں دی ہے اور ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا ہے، اب کون سی نعمت باقی رہ گئی ہے؟ تیسری بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ چوتھی بات، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قسم اللہ کی، اللہ نے انہیں کوئی ایسی چیز دی ہی نہیں جو انہیں اس کے دیدار سے زیادہ لذیذ اور محبوب ہو۔ بزرگان محترم، ہم نے یہ حدیث یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ اس حدیث میں سورہ یونس کی آیت نمبر 26 کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ آیت یہ ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے اچھائی ہے یعنی جنت ہے اور مزید برآں بھی یعنی رب ذوالجلال کا دیدار۔ اس آیت میں حسنہ سے مراد جنت ہے اور زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اس حدیث میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ جب جنتی لوگ جنت پہ چلے جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا اے جنتیو، اللہ کے پاس تمہارے لیے اس کی طرف سے کیا ہوا ایک وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے کیا ہوا وہ اپنا وعدہ پورا کر دے۔ یہ بات سن کر جنتی کہیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ آخر اب وہ کون سی نعمت ہے جو باقی رہ گئی ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ پھر فرمایا قسم ہے اللہ کی، اللہ نے انہیں کوئی ایسی چیز دی ہی نہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے زیادہ لذیذ اور محبوب ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں حوریں ہوں گی، لذیذ اور مرغن غذائیں ہوں گی، عمدہ پوشاکیں ہوں گی، طرح طرح کے مشروبات ہوں گے، اعلیٰ معیاری مسجدیں ہوں گی، ریشمی لباس ہوگا، میٹھی اور خوشگوار پانی کی نہریں، صحت بخش شہد کی نہریں، طاقت بخش شراب کی نہریں، پاک و صاف اور طاقت بخش دودھ کی نہریں۔ ان سب نعمتوں کے باوجود جب وہ حجاب اٹھے گا، رب ذوالجلال کا دیدار ہو جائے گا تو جنت کی ساری نعمتیں پھیکی پڑ جائیں گی اور جنتی رب ذوالجلال کو دیکھتے ہی دیکھتے رہ جائیں گے۔ کیا عجیب منظر ہوگا، کیا حسین اور دلکش منظر ہوگا۔ جس طرح چھوٹا سا بچہ ماں کو دیکھ کر سب بھول جاتا ہے، جنتی اپنے حقیقی پروردگار کے دیدار کے بعد جنت کی ساری نعمتوں کو ایسے ہی بھول جائیں گے۔ ہم اس قابل نہیں کہ اپنے پروردگار کا دیدار کر سکیں، مگر ہم کو یقین ہے کہ ہمارا پروردگار ہم کو اپنے دیدار سے محروم نہیں رکھے گا۔ اے ہمارے پروردگار، آپ اپنا دیدار کرا دیجئے، اپنا دیدار کرا دیجئے۔
اپنا دیدار کرا دیجئے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.